سے میں نے سنا جب 14ویں صدی ختم ہو گئی، اتنا مضبوط ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا 14ویں صدی میں مہدی کے ظہور کا، تو انہوں نے فرمایا 14ویں صدی ختم ہی نہیں ہوگی جب تک امام مہدی علیہ السلام کو ظہور. اور میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یہ آپ کی بھی علم میں ہے باتیں، لیکن آپ بیان نہیں کرتے، سچ کو چھپاتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو نکھارنے کے لیے، اپنی جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے خاموش ہو جاتے. یہی تو قرآن میں اللہ نے باتیں بتائی ہیں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت جو ان کے خلاف ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. آگے یہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، سچائی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ کو یہ باتیں مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ 14ویں صدی میں مسلمانوں کا خنزیر اجماع تھا. کدھر ہے؟ علامہ ڈابر خنزیر، ڈابر خنزیر، کہاں ہو تم؟ بری بات بھائی، علامہ ایسا نہیں ڈابر کرنا. خنزیر. تسی بھی یہ محمد صاحب ہن کڈو دو چار احمدیاں نو گالیاں احمدیت نہیں دیاں. نہیں نہیں انہوں نے لایا کنے تھلے، کنے لایا؟ کنے لایا ہے تھلے؟ میں تو نہیں لایا. دیکھیں کون ہے اللہ ماڈریٹر کی دیکھنا. ایسی بات جو بھی کرے احمدیوں کی طرف سے یا جو احمدی نہیں ان کی طرف سے، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. یہاں پر علمی بات کر رہے ہیں، علمی بات کرتے پھر کہتے ہو احمد فلانا یہ بدتمیزیاں کرے. ان کا حق ہے، جتنا کوئی زیادتی ان سے کرے اللہ نے حق دیا ہے، اتنی زیادتی وہ کر سکتے. تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ بہت ماشاءاللہ احمدی ہو، بڑا ایمان مضبوط ہے، بڑے اچھے مسلمان ہو. اچھے مسلمان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو، جو سب سے بڑا گناہ ہے. عامر نذیر ہمارے مخالف ہیں، آپ کے ہیں، میرے بھی ہیں، لیکن میں نے تو عامر نذیر صاحب جیسا میرے ساتھ، باقی کسی کے ساتھ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں نے دیکھا ہے عامر صاحب جتنی علمی طریقے سے اور اخلاقی طریقے سے بات کرتے ہیں، شاید اتنی طریقے سے عام احمدی بھی نہیں کرتا. یہ عام احمدی ہی تھے نا جو آگے ان کو کیا کیا انہوں نے کی ہیں باتیں. خدارا اس کے بدلے میں یہ مرزا صاحب کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے اقاربوں کو برا بھلا کہیں گے. اس کا گناہگار یہ نہیں ہے، آپ ہے. آپ ان سے گالیاں نکلوانا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. خدا کا خوف کرو. دین میں اگر دین حق پر ہو، آپ سمجھتے ہو کہ جماعت احمدیہ حق پر ہے، تو آپ کے اوپر پھر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے دین کے مطابق مخالفت بھی کرنی ہے تو جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اندر رہ کے کرنی، دائرے کے اندر. دائرے سے باہر نکلیں گے، آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی اللہ کے نظام کو نہیں مانا اور آپ بھی نہیں مان رہے ہو. تو پیارے بھائیو غور کرو. وہ عزت سے بات کرتے ہیں، ایک کانچ کے گھر میں رہ کر کیوں لوگوں کے گھر میں وٹے مار دیو؟ پھر جب کانچ پر پتھر لگ دے پھر تسی رولے پا دیو. ملک رولے اوان نہ صاحب، ڈال کرو. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور میں بھی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو واٹر نے آ کے اوپر کیا ہے. لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ علامہ صاحب نے لاسٹ 10-15 سال میں کافی زیادہ ٹریننگ کی ہے اسی قسم کی باتوں کی نا، اور ابھی وہ غیر احمدیوں کی پوت تو پک کے جوان ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز کا بڑا نیگیٹو اثر ان کو بھی انہوں نے ٹرین کر دیا ہے. تو اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں نا تو یہ سارے پودے علامہ صاحب نے لگائے ہیں جو کہ ابھی درخت جوان ہو گئے ہیں اور پھل لگنے شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. وہ الگ بات ہے کہ علامہ صاحب ابھی خود بدل گئے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں میں تبدیل ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علامہ صاحب کے ہی لگائے ہوئے پودے ہیں. پھر لیکن تو یہ مجھے بڑے ایک بات دکھ کی بات ہے کہ باسق صاحب کا آپ کا نظام تو تربیت نہ کر سکا لیکن علامہ صاحب تربیت کر سکے. اچھا پیارے نیگیٹو بھائی یا ایک پازیٹیو جو مجھے بھی ہے، پھر آپ کا مجھے نظام تو جواب دینے ناکام ہی دینے. رہا نا. اور پیارے بھائی دیکھیں آپ مخالف ہیں. میں نظام تو 1400 سال سے موجود ہے، وہ تو 1400 سال سے موجود ہے. جنہوں نے اس کو فالو کرنا ہے وہ خدا کے برگزیدہ بندے بن گئے. نبی کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ میں نے تجھے ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں مقرر کیا. جس نے لینا لے لے، جس نے نہیں لینا موج کرے خدا کا اور اس کا معاملہ. نظام تو ہے،
اور وہ تو 1400 سال ہمارا کوئی نظام کوئی نیا تو نہیں ہم نے اسٹیبلش کیا، نہیں، وہی ہے جو 1400 سال میں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ بمباسٹر بھائی، بمباسٹر بھائی ایک منٹ، پیارے بھائی مجھے اجازت دے دیں، جی آپ جی جی حکم۔ کریں اپوزٹ ہے نا، مخالف کی کوئی نوالی نہیں رہا، ان کی آپ کے اوپر نہ آپ کی ان کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سچ کی گواہی دینی ہے، خواہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے باپ دادا اجداد کے خلاف جاتی ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گا کہ ٹک ٹاک پر جتنے مخالفین ہیں، بلکہ کچھ احمدیوں سے بھی، عامر نذیر صاحب میرے ساتھ بہتر، مجھے نہیں پتا بار کیونکہ میں تو ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرتا ہوں۔ آج تک 3 سال ہو گئے ہیں ٹک ٹاک پر، میں نے کسی شخص کی ذاتی زندگی کو نہ اٹیک کیا ہے نہ اس پر بات کیا، وہ میرا حق ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن ہمارے احمدی بھی کم نہیں ہیں۔ عامر صاحب سے انہوں نے کیا کیا الزام لگائے، الزام ہے یہ سچ ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، لیکن جو باتیں کی آپ کو نہیں پتا، اتنی سنگین باتیں، وہ انتہا اس کا درجے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، جھوٹ مجھے ہے، اجازت دے دیں، مجھے چاہے اجازت احمدی تو دے دیں، جی۔ اجازت بھائی دے دیں، میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر آپ کریں۔ یعنی میں نے تو سچ کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے سچ کی گواہی میں اپنے باپ دادا اجداد کو چھوڑا اور مرزا صاحب کے ساتھ ہوا۔ یہاں پر بھی میں سچ کی گواہی دوں گا کہ میرے ساتھ عامر صاحب نے کبھی گالی گلوچ بدتمیزی نہیں کی، علمی مخالفت ہے، اس میں ہم ان کو احترام سے بلاتے ہیں، وہ احترام نہیں کرتے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ وہ تو انہیں نبی رسول نہیں مانتے، وہ تو عام بندوں کی طرح ان کا نام لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، میں ان کا نام عزت احترام سے لیتا ہوں، درود سلام پڑھتا ہوں، وہ نہ کرے احترام سے نہ لگ کوئی بات نہیں، لیکن میرے ساتھ انہوں نے کبھی بھی گالی گلوچ نہیں کی۔ اور کئی مرتبہ انہوں نے ایسا بھی ہوا کہ ہمارے احمدی بھائیوں نے بہت سارے بندوں کی فوٹو لگا کے ان کی ماں بہن زیڈ کو گالیاں دی، انہوں نے اپوزٹی میں اس کے مخالف جماعت احمدیہ کے اقارب یا عورتوں کی فوٹو لگائی۔ میں عامر صاحب کے پاس آیا نے ریکویسٹ کی کہ عامر صاحب یہ کون سا دین ہے، کون سا طریقہ ہے؟ انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ تصویر اتار دو، غلط ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں بتایا ملک صاحب ہے تکو جڑیاں ساڑیاں لائیاں اس کے بدلے میں کر رہا ہوں۔ تو یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ کانچ کے گھر میں رہ کے جی ہیلو، میں لوگوں طاہر کے گھروں محمود میں ہوں، پتھر مت آپ مارو۔ کے ہلو۔ یہ آپ اس پہ غور کریں نا کہ یہ جو تصویریں ٹانگنا، جتیاں مارنا، یہ شروعات اور اس کا پائنیئر علامہ صاحب اور ان کا لیوٹیننٹ جو ہے کیا نام ہے اس کا، ملک کیسر، اور یہ ابھی بھی اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ لوگوں کی تصویریں ڈھونڈی جائیں، ریسرچ کی جائیں، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کو بگاڑا جائے۔ میری مثال لے لیں، میں نے ویسی ادھر بات کی اپنی دکانوں کی کہ وہ جو ہے نا ان کا مسئلہ چل رہا ہے، عامر صاحب نے جی اچھا وہ کتنے نے وہ کنے قبضہ کیتا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا، وہ دیکھو قادیانیہ نے قادیانیہ دی جداد تے قبضہ کیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ تو ہمیں بگننگ پہ غور کرنی چاہیے، اینڈ کے اوپر نہیں، کہ یہ زہر جو ہے یہ انجیکٹ کس نے کیا ہے ان سب کی رگوں میں، اور یہ کس نے ان کو کلو دیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یس احمدی جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ تصویریں ٹنگ رہے ہیں، جو کہ میں نہیں اس کو ایڈوکیٹ کرتا، میں تو کبھی براڈ لگاتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ میں لگا سکتا ہوں، اور نہ میں کبھی کسی کی تصویر ٹنگی ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ ٹنگو جی اس کی ریسرچ کرو، ڈھونڈو ایدا پنڈ کیڑا ہے، ایدا محلہ کیڑا ہے، اپنا ویب پہ ریسرچ کرو، فائنڈ کرو اس کا اکاؤنٹ کدھر ہے، ٹک ٹاک پہ ہے کہ فیس بک پہ ہے کہ انسٹاگرام ہے، اتنے ماوا بھینیں دیاں تصویراں کڈ کے اتنے ٹنگو، بلیک میل کرو۔ اور جی ملک کیسر نہیں آج کل میرے پیچھے لگا ہے، اچھا تیرے وال کدوں لتھے سن، تو اشرف نو جاننا ہے، تو اکرم نو جاننا ہے، تیری ماں دا کی نام ہے، تیرے پیو دا کی نام، وہ میریاں تصویراں لبن ڈے نے، اور وہ سیکر جو ہے وہ بھی ڈھونڈتا رہا بلیک، وہ اسی لب لیا، تو کتنے پڑھانا ہے، تو کڈا وڈا پروفیسر ہے، تیری تے شکل ہی بڑی پیڑی ہے۔ وہ میں کدوں کیا سی کہ میں یوسف دے حسن والا ہوں بھائی، وہ لب کے عام سا بندہ ہوں،
تو پھر کیا ہوا؟ میں کہڑا سرخی پاؤڈر لا کے آنا ٹک ٹاک دے اتے، عام بندہ ہوں، میرے متعلق ریسرچ کر کے تم نے میری فوٹو ڈھونڈ رہی، میرا نام پتہ لب لیا، تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ بتاؤ، اس بلیک میلنگ کا کوئی فائدہ؟ تو یہ دونوں طرف ہی ہے، اور لیکن نہیں یہ نہیں شروعات ان ناصر سے صاحب، ہوئی ہے۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. نہ کرو جی، بے بات شک بات سنیں میری. اگر سناؤ تو جی۔ آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی ہوں، تو پھر آپ بات کریں. آپ کوئی ایک واقعہ اٹھائیں کہ جب علامہ صاحب کی طرف سے یا میری طرف سے جن کی بات ہو رہی ہے، چلے علامہ صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ابتدا کی اور آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے ابتدا کر دی. کوئی ایک واقعہ بتا دیں اگر آپ کے ذہن میں ہے. او بھائی صاحب، میں نے وہی تو کہا، آپ علامہ صاحب کو کب سے جانتے ہو؟ بلال نہیں صاحب، میں بتاؤ۔ سن لے. سن رہا ہوں سن رہا ہوں یہاں سن پہ رہا ہوں۔ ہر بات نا باسق صاحب ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو کب سے جانتا ہے. یہاں پہ یہ باتیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں. یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا، یہ بات کوئی پتہ نہیں کتنی دفعہ ہو چکی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں علامہ صاحب کی گارنٹی دینے کہ میرے رشتے دار نہیں ہیں. دیکھو بھائی صاحب، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں. اگر تو ایک بھی دفعہ علامہ صاحب کی طرف سے شروعات ہوئی ہے اور آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، واللہ میں یہاں پر خود معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، یا علامہ صاحب کو کہوں گا کہ علامہ صاحب آپ نے غلط کیا. کیوں کیا یہ آپ نے؟ یہ اس آپ کو بتائیں. بالکل بات جو ہے نا بالکل لا یعنی کر رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے ہوں. کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پچھلے 6 مہینے میں ہوا، 3 مہینے میں ہوا ہے، یا 6 نومبر کے سال میں، ٹھہر 7 جو سال میں، 10 سال میں، اور وہی نا. نہیں، آپ 6-7 سال سے تو علامہ صاحب کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں بھائی، آپ تو چھوڑ دو۔ جانتے ہیں نا، آپ کا تو دعویٰ میں ہے. جانتا ہوں، آپ سے میں تو پوچھ رہا ہوں بات کر رہا ہوں ابتدا کیسے ہوئی ان باتوں سلام کی جی. سے ہوئی ہے، ہلو. کیسے کوئی ہر واقعہ ہر تو بتائے کام نا کہ کی۔ کیسے. علامہ صاحب تو وباسک صاحب، وباس، جی جی. نہیں نہیں، جی، بڑی اچھی آپ بات ہے ٹک ٹاک چھوڑ دیں، علامہ صاحب سے پوچھ لیں کیا بھائی. انکلوڈنگ می انڈیویجول لوگوں کو یہ فون کر کے سوال ہاں، نہیں پوچھتے تھے، ان کی ریکارڈنگ کر کے پھر اس کے اوپر نہیں لگاتے ہوتے تھے فیس بک پہ اور سوال پوچھنا کہاں پہ غلط ہے؟ واٹس ایپ پہ؟ نہیں، واٹس ایک ایپ پہ منٹ بکر بھائی، ایک منٹ ذرا. تو وہاں پہ یہ آپشن نہیں نہ جمیل تھی، یہ صاحب سارا کسی کچھ کو میں کال تو آپ کر کے، ہاں سن لیں کسی نہیں، کو آپ کال کر. سن لیں بات سنیں. علامہ صاحب جب لوگوں کی ریکارڈنگ کرتے تھے ان کو بتاتے تھے میں تمہیں ریکارڈ کر رہا ہوں، لو جی، اور پھر آپ سے وہاں پہ کوئی لگا غلط سوال کسی بات قسم کا، بات ہو رہی ہے بلیک میلنگ کی، اس میں کیا بگننگ بلیک کرنے کی۔ میلنگ ہے؟ اب ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو آپ ٹھیک ہے جی، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ بس بات ختم یہ ہوئی۔ دیکھیں نا، پھر میں آپ نے ابھی بات میول ہی لا بدل دی. رہا ہوں، بہرحال میں ٹھیک ہے، میول آپ لا کریں، رہے ہیں علامہ بس، صاحب بات کریں. میں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، میں غلط. بات ختم ہو گئی جی، ایویں پھر کیا فائدہ بحث کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کسی چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی سالڈ، کوئی بندہ ریزن دیتا ہے، کوئی لاجک دیتا ہے، کوئی پروف دیتا ہے. یہ تو نہیں کہ مجھے کال کی تو میں نے سوال کا جواب دیا تو علامہ صاحب نے پبلک کر دیا. کوئی آپ نے غلط بات تو نہیں کی ہوگی نہ، انہوں نے کوئی غلط سوال کیا ہوگا. مجھ سے کوئی بندہ کال کرتا ہے، میں اس کو کسی مذہبی معاملے میں کوئی بات کرتا اچھا، ہوں، میں میں نے جواب اپنی دیتا ہوں. دکانوں کا ذکر کیا تھا، اس میں کیا غلط بات کی تھی علامہ صاحب نے؟ وہ وائرل کر دیا، بتا دیں۔ آپ نے کوئی پبلکلی کیا تھا یا ویسے ہی کیا تھا؟ آپ نے یہ یہ بات ٹک ٹاک براڈ پہ پہ بیٹھ کے نہیں کی؟ لو ٹک ٹاک جی پہ میں نے بلال ایسے حنیف، کمنٹ ہی کیا اب تھا۔ لگاؤ صبح والی ہاں کیا تھا، آپ آڈیو نے لگاؤ. بات کی تھی. اب تو لگاؤ میں نے کیا صبح تھا خود والی سنی ہے آڈیو. یہ بات آپ کی اس میں؟ کیا ہاں جی، سبسٹینس تھا کہ مباسط اسے صاحب ایک بات سنو ذرا. ہاں، اب صبح والی آڈیو لگاؤ ذرا. کون سی لگاؤ اب آڈیو صبح والی. اب ڈوبر لگاتے ہیں؟ خنزیر وہ کو آتے ہیں تو سناؤ لگا دیتے ہیں. جو یہ ہنس رہا تھا سنا کے لوگوں کو. لگا اب دوبارہ آڈیو. چلو جی، ہوں تینوں میں پتر پنڈا گا، بن ہوں بس چلو جی، آپ نے جو باندر اپنا بنا غصہ دینا نکالنا ہے تینوں واٹر صاحب ڈوبر نکال لیں خنزیر. ذرا. اب آڈیو لگاؤ آڈیو. گالی مت نہ نہ نکالو، نہ 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 واٹر نہ نہ گالی ابو مت بکر نکالو، بھائی، چپ رہے. گالی مت واٹر صاحب نکالو آپ نے واٹر۔ جو کہنا ہے کہہ لیں. نہیں غلط بات ہے، نہیں گالی نکالو، چھوڑو پھر۔ اس سے کیا اوکے فرق بھائی، نیچے نہ ہم بھی اتارے میں چلتے ہیں، نیچے نہ اتارے. جزاک اللہ، اجازت نہیں دیں۔ نہیں، میں نے نہیں نیچے اتارا ان کو. خود آ جا رہے ہیں تو الگ بات ہے، کسی کو نیچے نہ اتارے، لیکن یہ کوئی جو بھی میری اگر ہوگی تھی وہ مسلمان رپلائی کرے گا، کوئی غلط بات جواباً کرے گا، میں اس کو نیچے اتار دوں گا.
وہ بات کرتے ہیں، وہ اے بیٹھے ہوئے ہیں، جن اے سے بات اے کریں۔ اے اچھا تھلے کو چائنیز مسلمان ہو گیا علامہ صاحب کہندے دکانے کھا کے جاری نبوت والے اچھا اے اچھا بلال کوئی چائنی نہیں، یہ مسلمان ہو بات گیا تو آپ جی نے بتائی ہے، جمیل صاحب خود بولے تھے۔ بلال بھائی مجھے نا اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ ہو سکتا ہے میرے پاس ریکارڈنگ بھی پڑی ہوگی، جو یہ ہے نا وہ رانا راشد صاحب، جی جی وہ جن کو حسینی صاحب کی بروڈ پہ اٹیک بھی ہوا تھا، وہ ہاں رانا اٹیک راشد ہوا صاحب جب نہیں ان نہیں، سے وہ مسل شروع پین ہوا شروع تھا میں وہ یہاں ٹک اٹیک۔ ٹاک پہ میری بات ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے یہی بات شروعات کی تھی کہ جی آپ کی طرف سے یہ پہل ہوتی ہے، علامہ صاحب پہل کرتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا شاید کہ میں کافی دیر سے علامہ ہوں صاحب سوشل کوئی میڈیا پہ۔ فرشتے تو ہے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر، میں کہتا ہوں ہاں یہ کیا ہے تو بات ٹھیک ہے بتائیں۔ فرشتے نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے فرشتے نہیں نہیں نہیں، ہے میں میں آپ کو کہتا ہوں اگر ایک بات آپ کو سن ایک لیں نا، بات بتانے اگر والا تو ہوں، ایک کیا بات ہے تو بتا رہا بتائیں نا، ہوں، بلال بھائی ایک انسان ہے نا بات وہ، بتا رہا کیا ہے ہوں، تو بتائیں ذرا، دکھائیں کہاں پہ کیا ہے۔ بلال بھائی سنے تو صحیح، میں کہہ رہا ہوں کہ رانا راشد صاحب نے بھی یہی بات کی تھی، اس کے بعد جو کچھ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ہوا ہے، رانا راشد صاحب نے خود گالیاں کھائی ہیں، خود انہوں نے اپنی تصویریں ٹنگوائی ہیں اور مرضیوں سے ٹنگوائی ہیں، اور رانا راشد صاحب اب وہ بات دوبارہ اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے کہ پہل ہماری طرف سے نہیں ہوتی، ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یا بڑی بڑی بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے جی، ایسا گندی بات ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا ہے تو اگلے کو آپ کس بنیاد پہ روکتے ہیں، نہیں اور نہیں نہیں کس روکنا بنیاد پہ چاہیے اگلے جی کو، اپنا۔ اگر آپ کے پاس یہ پروف ہے، یعنی جیسے میں کوئی حرکت کرتا ہوں، میں شروعات کرتا ہوں، تو پھر تو میں نہیں کہہ سکتا کسی کو، وہ بڑھ کے کرے، وہ 10 گنا کرے، وہ 100 گنا کرے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر میں نے شروعات نہیں کی اور کوئی دوسرا بندہ شروعات کرتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاں بھائی تم نے کیا ہے، تم نے کیوں پہل کی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر علامہ صاحب نے بھی کی ہے تو علامہ صاحب بھی غلط ہے، وہ علامہ صاحب کون سا کوئی فرشتے ہیں، لیکن کیا ہے تو بتائیں نا۔ یہ تو نہیں کہ اگر کوئی انسان غلطی کر سکتا ہے تو ہم نے کیسے کی ہوگی، نہیں، اگر کی ہے تو بتائیں کہاں پہ کی ہے، تو ہم کہیں گے وہ غلط کیا انہوں نے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ تو نہیں کوئی آپ ہمارے مخالف ہیں تو آپ کی غلطی تو غلطی ہوگی تو دوسرے کی غلطی غلطی نہ ہوئی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں ہم نہیں، کوئی دکھائیں تو علامہ صحیح۔ صاحب بڑے بڑے اپنا کام گو انسان ہے اور بڑی شگفتگی سے گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے کبھی شکریہ کسی کو گالی نہیں نکالے، بہت ہی پیارے آدمی ہیں جی، بہت ہی خوبصورت لولی۔ میں بہت شکریہ یہ تمام اور صبح بھائیوں کا۔ آڈیو احمدیوں نے لگائی تھی کہ آپ لوگوں نے لگائی تھی بلال چھاٹ حنیف؟ یار واٹر چھاٹ یار چھاٹ دے دیکھے وہ بھی میں کلیئر کر دوں، اور علامہ یہ وہ علامہ جی ڈوبر خنزیر جو بڑے کیکے او لگا رہا تھا، یار ٹھہرو میں بھائی ہنے میں پھر چلنا سنانا، ٹھہرو میں جی۔ ہنے پھر سنانا، ٹھہرو میں ہنے پھر سنانا، تصویر بھی دیکھ آ وہ گئی تم ہے، کا ماڈل وہ دس جی ڈوبر یار خنزیر اور دیکھ نہ جی دیکھ نہ کا نہ روب بھائی اور نہ، خنزیر کے بڑا روب پجاریوں، دیکھ ڈوبر موٹو کا خنزیر روب کو دیکھ ماننے یا نہ والوں، کوئی بندہ بھائی مائک کھولے کیڑی میں ویڈیو کھڑا دی ہو کے گل بات ہو ڈوبر کروں۔ رہی ہے؟ خنزیر کے پجاریوں، کیڑی سارے آئیڈیو ڈوبر دی گل کر خنزیر رہے ہیں واٹر؟ اوے واٹر کیڑی گل کر رہا میں؟ ایک یہ تو آپ ہی یہ نا تھلے ٹر جاندا ہے؟ بار بار آپ ہی تھلے کر سکتے یہ دی بھی دوبر چ خارش ہے۔ یار پھر وہی گل یار، یار ساکی بھائی کی ہو گیا، کرن دیو سو کی ہو گیا؟ نہیں نہیں، دیکھے ذاتیات کی تو کوئی خیر بات نہیں ہے، وہ تو وہ 10 دفعہ بھی اوپر آئے اور گالی دینا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن انٹل انلیس وہ کوئی مقدسات کے بارے میں غلط بات نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، وہ گالی دے لے، علامہ صاحب کو دے لے، مجھے دے لے، کسی کو دے لے، ثاقب بھائی کو، اب میں تو نہیں ہوں اس میں مائنڈ کرتا، کیوں؟ کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی یہ یہی کرتے ہیں، سیدھی سی بات۔ طاہر صاحب آئے ہیں، ہاں السلام ہاں جی طاہر علیکم صاحب، وعلیکم السلام جی۔ بلال بھائی میرے کمنٹ میوٹ کر دیتے آپ نے کوئی غلط کمنٹ کیا ہوگا تو میں میری میں کال لو آ گئی سی کی ہو گیا میں واقعہ میں پوچھوں؟ السلام علیکم عمر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم عمر بھائی کی حال ہے ٹھیک ہو اللہ، الحمد للہ اللہ کا۔
अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਧ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਥੱਲੇ ਜੋਏ ਬੁਆਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ? ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। टेंशन ਉਹ चोर ਖਨਜ਼ੀਰ थे, ਲਾਂਤੀ। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है। ਅਮਰ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ- ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ ਵੱਡੇ यार ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ओ यार ਸਮਝਦੇ ਆ। भाई ਉਹ ओ भाई खुदा दा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, यार ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैं ਕਰਨ इस ਦੋ, चीज तो जिच हो गया। हेलो ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सर, मैं आगे भी गाना आया हूँ, कर अब भी आ रहा हूँ, आप बात करने देंगे कोई? आमिर साहब, ਕਰੇ ਜੀ ਕਰੋ ਬਾਤ ਕਰੋ। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आया ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ? ਸਰ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ debate ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਰ क्या मौका है ਤੁਸੀਂ भाई ਗੱਲ आपका ਕਰੋ, ਮੈਂ आपके ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਆਪ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਰਿਸਰਚ A to Z, ਨਾਸਾ, ਪੂਰੀ ਅਸਮਾਨੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਿਦ ਆਲਾ, ਇਮਾਮ, ਫਲਾਸਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਾਹਦੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਦੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। जी हेलो, ना 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 लामा साहब दियो जवाब दियो। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਾਰਨਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਰਮਾਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ, ਤਮਾਮ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਸਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ, ਵਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਸ਼ੀਆ, ਫਰੇਬੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦਨ ਸਾਰਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
گالی منہ تے کڑ دینے پنجابی ہیں نا پنجاب پنجاب جڑا نہیں سب تو گردار آدمی پنجاب طاہر بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب مرزا صاحب کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں میں ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب جی جی آپ کوئی بھی ہیں مجھے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو چھوڑے ایک استاد ہے استاد بچے کی تربیت کرتا ہے ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے سب سے پہلے اس کی ماں اس کی استاد ہے جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس نے وہی سبق سیکھنا ہے چاہے وہ سنی ہے چاہے دیوبندی اس کی پرورش اس کے گھر سے ہوتی ہے اب یہ مجھے بتائیں میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ پوری دنیا میں تمام دنیا میں گلوبل میں ہندو ہیں وہ ہندو کا بچہ ہندو ہی بنتا ہے اس کو صلاح دینے والی توفیق جو اللہ دیتا ہے وہ پڑھتا ہے اسی طرح ہم لوگوں نے علم سیکھنے کی بجائے ہمارا فقہ واریت کی طرف بہت زیادہ دھیان ہے اللہ کے رسول کے احکامات تک نہیں نہیں پہنچے ہم کسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ احمدیوں سے بات کرتے ہیں یہ فرقہ واریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں یا کوئی ہمارا بنیادی معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ میری نظر میں تو یہ فقہ ہے یہ فقہ تو میں برا نہ مانیں گے یہ دجال کی پیروکاری کر رہا ہے دجال جو آنے والا ہے نا آپ کہتے ہیں نہیں کر رہے نہیں یہ تو پھر دجال یہ کی پیروئی مسلمانوں ہے کا تو دجال سن لو نا مسلمان کہاں سے ہیں یہ سن لیں جو مسلمان وہ ہوتا ہے علامہ جسی کی صاحب کیا زبان کہتے جسی ہیں کا کہ یہ ہاتھ مسلمان جسی ہیں؟ کی قلم جسی کی سن لیں جسی کی ظلم جسی کے ہاتھ کسی کا ایون کہ ہر چیز کا مال حفاظت کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کی سب سے بات بڑے سمجھ گیا ہوں، ڈاکو تھوڑا چور سا مختصر کرتے ہیں مسلمان ہے طاہر بھائی اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب احمدی حضرات ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کیا یہ کرتے ہیں، کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی، وہ سمجھائیں۔ اچھا آپ ایک بات بتائیں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہاں بات ہے بنیادی یہ ہمارا ایک نقطہ ہے اسلام کا بیسکلی ہمارا کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اب آپ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ آپس میں یہی چیزیں کرتے ہیں دیکھیں کسی نے بھی آنا ہے نا اب میں بتاتا ہوں امامت جو ہوتی ہے امام جو بھی علامہ امام جسے آپ پروفیسر اسکالر سب لوگ سمجھتے ہیں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے بات کرنے کی آپ سے بات کر رہا ہوں نہ جانے کہاں پہ سانس رک جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے لیکن انسان کی صلاح کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں مل کے بات کر رہے ہیں کوئی کسی سے جھگڑا نہیں میری بات سنیں، آپ نے بولا مختصر بات مرزا صاحب کے ساتھ ہاں کیا معاملہ ہے کہ علامہ صاحب کا کیا صلاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی ان اچھا کی، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو سمجھائیں ہمیں سینیریو کیا مختصر ہوتا بات۔ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بھی کوئی بھی ماں کی سب سے بڑی اس کی ٹیچر ہے اسی طرح وہ پھر گروتھ ہوتی ہے اس نے پڑھنا ہے یہ بیت اس کا دودھ پیتا ہے وہ آگے شریک کرتا ہے باپ باعث ہوتا ہے وہ کی قلم دعا سب ماں سے چلاتی ہے اب یہ مجھے بتائیں علم ہمارے سامنے ہے بک قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے ہے تمام بخاری یار طاہر شریف جو کتابیں امامت کی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں آپ یہ چھوٹی سی بات بلال بھائی مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر بھائی کیا بات کر رہے ہیں سوال میں صرف اتنا وہی پوچھا ہے کہ علامہ میں صاحب بتانے لگا ہوں کی نا آپ سر نہیں سن تو آپ سنیں لینا تو صحیح پہلے سن بکر بھائی لیں ایک بات سننے پلیز پہلے سن لیں یار بہت سن لی آپ کی اب سن لیں علامہ صاحب کی نہیں آپ پیار سے کس بات طرح سے کریں اصلاح کرنا طاہر چاہتے ہیں صاحب، آپ نے کیا سمجھا ہے کہ علامہ صاحب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں علامہ یہ ہے صاحب کو کیا آپ علامہ نے کیا صاحب، سمجھا یہ ہے احمدی اور کیا ہے اصلاح آپ کرنا یہ چاہتے کیا ہیں وہ ہے؟ بتائیں پلیز ہاں وہ میں سمجھائیں ہمیں۔ وہی تو کرنے لگا ابو بکر بھائی سن لے وہی تو کہنے لگا ہوں میرا میٹر یہ آپ سے ہے سب لوگوں سے خدا رہا کسی بھی بات پہ آپ ڈبیٹ کرتے ہیں نا اس میں یہ رکھے کہ ہمارے اسلام کے اوپر کوئی ایسا نقطہ نہ ڈالیں جس میں ہم کمزور یار پھر آپ آپ کی ادھر فوج چلے بھی جاتے ہیں ایک ہے ٹو دی ابو پوائنٹ آپ بکر بات بھائی بتائیں رک یار جائیں، ٹو دی پوائنٹ رک بات جائیں، بتائیں رک یار جائیں، بلال رک بھائی جائیں، یہ کیا نہ چل رہا ہے یار یار آپ جذباتی آدمی ہیں لگتا ہے آپ یار بالکل میں آپ جذباتی آدمی آپ ٹو دی پوائنٹ آدمی بات کریں آپ
تو چلو قبول ہو جائیں یار. بھائی بات سنیں ابو بکر بھائی، ان کو بات کرنے دیں، یہ نہ کریں، ان سے پیار سے بات کریں۔ طاہر بھائی آپ یہ بتائیں ہمیں کہ علامہ صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیں علامہ صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کوئی احمدی علامہ ہیں یا صاحب کی کیا ہے کیا، انکا؟ ایک میں سن لیں، علامہ صاحب چلے، علامہ صاحب آپ کس فقہ سے ہیں؟ چلے میں بتاؤں، علامہ صاحب قادیانی ہے. یہ ان کا کوئی فقہ شکا میرا خیال ہے نہیں ہے۔ اچھا قادیانی ہے. یا بات سن لیں آپ ابو ان کو بکر کیا بھائی، آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یار آپ پہلی دفعہ میں آیا ہوں، آپ بہت اچھا جذبات. ابو بکر بھائی آپ میوٹ رکھیے گا ذرا، یہ ان کا نہیں پتا آپ کیا اچھا سمجھتے ہیں، کیا علامہ ہے؟ صاحب کس کمیونٹی کے ساتھ، مطلب کس نہیں فقہ پتا، کے، چلے مجھے میں نہیں آپ کو پتا، سمپل، آپ کو پتا، دیکھیں آپ کو پتا دیکھیں ہوگا میں اس فرسٹ لیے ٹائم تو آپ ہوں، ان کی اصلاح میں آپ کرنے کو آئے بتا، ہیں نا، یہ احمدی جو ہیں، وہ اب سمجھائیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے فقہ جاریت فقہ بن رہے ہیں، میں اسی فقہ کی بات کرنے لگا ہوں. آپ سنتے جائیں اس بات کو، تو اگر آپ مناسب کے ہوگا میں بات نزدیک کروں. آپ کے نزدیک یہ جو علامہ صاحب ہے یہ مجھے ایک احمدی دلیل فقہ سے چاہیے تو آپ نہیں سے. ہے؟ ہاں میں نے کہا یہ علامہ صاحب احمدی فقہ سے ہیں، ان کا تو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یہ کون نہیں ہے نہیں علامہ نہیں صاحب؟ نہیں نہیں نہیں، ہوں، میں سر پہلی دفعہ آیا ہوں میں آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، آپ نے مجھے آنسر کرنا ہے. یہ آپ کو میں کھلی کتاب آپ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، آپ سے جو کوشچن آپ سے پوچھا ہے اس کا آپ پلیز کائنڈلی جواب دیجیے گا. یہ جو ہوں، احمدی ہیں جسے ہم قادیانی بولتے ہیں، کوئی احمدی بولتا ہے، ان کی جو سپیڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں، یہ پوری ہوں۔ دنیا میں بڑی دیر سے چل رہی ہے، لیکن ان کی سپیڈ کا جو سپیڈ بریکر ہے جس پہ یہ ٹھہرتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ تو اب آپ بتائیں گے نا، آپ کی تو ریسرچ ہوگی اس چیز پہ۔ ہاں تو یہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، یہ اسی لیے تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جس جی سپیڈ جی بریکر پر رکے ہوئے ہیں نا، یہ در حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام میں کالی ضرب لگ رہی ہے، ہاں، یہ کالی ضرب ہے. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہو، آپ لوگ نماز پڑھتے ہو، آپ لوگ ہر چیز کرتے ہو، پھر ایک بات پہ آپ ڈپیٹ ان ہستی کے اوپر ڈپیٹ کرتے ہو جن کا جو سایہ بھی نہیں تھا، جیسے کن کا اللہ سایہ درود نہیں خود تھا؟ پڑھتا نہیں ون سیکنڈ، ہے، رسول پاک صلی کن اللہ کا علیہ وسلم سایہ نہیں تھا؟ یہ کہاں پہ لکھا کہ ان کا سایہ رسول نہیں پاک تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہے یہ، کیا یہ ہاں آپ ہے کو یہ؟ اب دیکھیں. اچھا چلیں آپ اس پہ نہ آؤ، چلو آپ کی جگہ کہاں پہ لکھا، آپ لکھنے پہ، یا کیا آپ کے لیے قرآن میں ایک چیز کافی نہیں ہے، وہ آتی اللہ وہ آتی رسول. دیکھیں دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، پہلے تو نہیں مجھے نہیں، ایک ہی یہ چیز نہیں کر رہا ہوں سمجھ آئی یار، کہ ایک ہی چیز ہی ہے، سن لیں، اطاعت کے پہلے معنی تو ہوتے ہیں مجھے نا، یہ نہیں رسول سمجھ کی آئی علامہ پیروی صاحب کرنی. آپ موجود ہیں کہ آپ بزی ہیں کہیں، کیا کریں علامہ صاحب آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس بھائی نے میں ذرا بزی طاہر ہوں، آپ صاحب کی نے، بات میں سن رہا ہوں، لیکن اب دونوں علامہ بات صاحب آپ کر لینا کو بات، آپ کی وہ صلاح کرنے آئے ہیں، میری تو نہیں کرنی. نہیں، میرے اگر آپ پیچھے بزی ہیں شور تو ہے، میں تھوڑا بزی ہوں، تو آپ سن لیں. وہ مجھے تو سمجھ ابھی تک نہیں آئی، میں سن تو رہا ہوں، بلوٹوتھ میرے کان میں لگا ہوا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا. یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھیں ان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں نہیں بالکل نہیں، ان کے ساتھ اچھا نہیں، چلو میں مدد تہاڈوں نہیں ہونا مختصر چاہتا. جی گل کر دینا وا، چلو میں کر دینا، چلو ایسے گل ہو. ہاں ہاں کیا وہ نبی تو بتائیں، بعد وہ کوئی نبی ہے؟ مہربانی کریں. نہیں کوئی نہیں ہے. جدو ہے نہیں تو پھر کیوں کہندے نے ساڈا نبی احمدی مرزا نہیں کلام وہ احمد غلط احمدی ہے. کہتے ہیں، وہ تو غلط کہتے ہیں، وہ تو غلط کہتے ہیں. علامہ صاحب کی کیا اصلاح کرنی ہے آپ نے، وہ بتائیں، وہ تو غلط کہتے ہیں. ابو بکر بھائی ٹھنڈے رہو تھوڑے جنے. طاہر صاحب اچھا طاہر صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے کہ نہیں؟ آنے نے کیوں نہیں آنا؟ تو وہ نبی نہیں؟ نبی نے کنے آ کے گواہی دینی ہے؟ اسے نبی نے 12ویں امام دی گواہی نہیں دینی کہ امام ہے وقت سارے نے تو انہوں مننا ہی نہیں 12ویں امام. نہیں تو وہ نبی نے نا. یار یہ معاملہ تو نہیں ہے، معاملہ نبی یہ اس سبب ہے. وہ نبی نبوت نے اس تو کیوں تھوڑی آ ہونا رہے نے ہوتے بعد وچ؟ پیغمبر. ایک منٹ، طاہر وہ بھائی پیغمبر نے، پیغمبر اللہ نے اکبر. انہوں دا تے پیغمبر تھوڑی نہیں، وہ بعد چ ہونے نے، وہ تے امتی بن کے آنا. طاہر نہیں نہیں جی، وہ بھائی بعد یہ میری چ عیسیٰ بات علیہ چھوڑ دے السلام یار، 12ویں امام ساتھی نے. بھائی، یار تسی سیکنڈری 12ویں بات کر رہے امام ہو دا جڑا یار. میسج دینا ہے، سن لو نا، نبی تو بعد تو کوئی ہونا ساڈا. طاہر ایک بھائی منٹ یہ سنی سب چھوڑ کو گل چھوڑ سنو. دے، ان کو چھوڑے، آپ ان کو چھوڑے. آپ جو علامہ صاحب کی اصلاح کرنے آئے تھے نا، وہ بتائیں کیا تھی، کیا آپ نے نقص دیکھا ہے، وہ ہم میں یہ سننے آئے ہیں، چاہتا ہم وہ ہوں سمجھنا میں چاہتے ہیں. یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں آپ کوئی بھی ہمارے قادیانی صاحب بھائی ہیں، سب لوگ، ان کو اللہ پاک
نے ایک شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ان کے دماغ دیا ہے، غصہ کم کیا کریں، حقیقت پہ آئیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او وکان یار اللہ آئے تو بکل صحیح شیء پڑھو علیم. یار. ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا. خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے کر دتا جی. تے بعد چو کڑا نبی آن دی کوئی ہے چانس؟ نہیں حضرت نہیں عیسیٰ نہیں ہے نا. علامہ صاحب کی کیا اصلاح ہے اس میں وہ بتائیں. دیکھیں میں تو ایک ہے نا، سن لیں بات سن لیں، میں یعنی حقیقت بعد میں میں آپ کو حضرت بات عیسیٰ کہنا کے چاہ آنے رہا کا ہوں. چانس ہے بھائی. بات سن لیں بھائی جان، ابو بکر بھائی بات سن لیں. میں حقیقتاً آپ کے جو نیچے میسج چل رہے تھے نا، وہ یہ جو قادیانی والوں کی، میں اس کے اوپر یہ جو میسج بار بار پھینک رہے ہیں ان کی ہی آگے میں ڈال رہا ہوں کہ قادیانی جو لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو لان تان کرواتے ہیں، ان سے بچیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت پہ اس پہ آ جائیں. یہی ہے سب کچھ دین، اور دین اصل دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھوڑیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑیں، حضرت سام نبیوں کی چھوڑیں. وہ آ کے چلے گئے، انہوں نے میسج دے دیا، اور جو آنے والا نبی ہے وہ بھی آئے گا، جو آنے والا پیغمبر ہے وہ بھی اللہ، لیکن وہی ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے نبی جو آ کے چلا گیا. وہ قائم ہے، وہ دائم ہے، وہی یہ سب کچھ ساری ہے. باتیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ادھر جو یہ طاہر آنے والا صاحب وقت آپ کو بتائے گا. طاہر صاحب لا الہ الا طاہر اللہ محمد طاہر صاحب رسول اللہ پڑھنے والے ہیں سب لوگ. طاہر صاحب بات سنیں نا باقی میری. مجھے یہ علامہ صاحب کیا کرتے ہیں. جی بھائی میں فرسٹ میں ٹائم آیا سمجھتا ہوں. ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے. اس میں علامہ صاحب کی جو اصلاح کا پہلو ہے وہ ہمیں وہ بتائیں. باقی سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی بات. میرے لیے سب سے پہلے یہ ہے، میں نے سب سے پہلے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ علامہ صاحب جو آپ کی ڈبیٹ چل رہی تھی، میسج چل رہے تھے، میں نے اس میں شامل ہو گیا. اس میں مجھے بتائیں کہ جو ہمارے علامہ صاحب ہیں، مجھے ان سے تو میں نے بات بھی نہیں کی، اور آپ لوگ سب ان سے ملنے والے ہیں. علامہ جو بھی ہیں یہ بتا دیں، یہ جو گروپ ہے ہمارا، یہ سب مسلک سے ہے یا اکیلا قادیانیوں کا ہے؟ یہ جو ابھی ہمارا گروپ بیٹھا ہوا ہے، یا یہ جو ہمارا گروپ بیٹھا ہوا ہے ابھی، جی یہ جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کی بات کر رہے ہیں ہلو آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو نیچے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہلو، ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا؟ جی یعنی جی میں میری سب کی آواز بات نہیں کر آ رہا رہی ہوں. آپ یہاں کو؟ پر جو شیئرنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ جو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. فرقہ نظیریات ہو گئے. ماشاءاللہ یہ جو سارے فرقہ یہاں پہ ہے، یہ نظریات میں ہیں. بتا رہا ہوں کہ یہ جو سب لوگ ہیں. جی ہاں میں یہ طاہر سارے صاحب فرقہ انہاں دا نظریات ایک ہو ہی گئے. فرقہ ہے، فرقہ نظیریہ. سبحان بھائی اللہ، میں یہ پوچھنا سبحان چاہتا اللہ. ہوں طاہر صاحب کہ ان کا فرقہ کوئی بھی ہو کیا ہو، مجھے نہیں اس میں انٹرسٹ نہیں. میں کہتا ہوں جو علامہ صاحب کی اصلاح کا پہلو آپ بیان کرنا چاہتے تھے آپ وہ پلیز سمجھائیں. میں وہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں میں میرے سب نہیں سے پہلے یہ ہے انٹرسٹ. بھی کوئی بھی علامہ ہے، کوئی بھی علماء ہے، کوئی بھی دین کے رکھوالے ہیں، کوئی بھی یہ ہے، ان کو یہ میسج ٹرانسفر کرنا چاہیے امت کو متحدہ کرنے کے لیے، امت کی صلاح کے لیے، رسول پاک صلی اللہ ماشاء علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے لیے، اور جو ہماری اصل نظریہ اسلام کا، اس پہ کوئی ہمیں کالی ضرب نہ لگائے. اچھا یار تسی کل والی میرا نا یہ کہنے کا مطلب. تساں ਇਹੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਸੋ, نہیں 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 ਉਹੀ نہیں نہیں ਤਾਹਿਰ نہیں نہیں ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ. وہ ਮੈਂ جو بھی ہیں اس سے ہمارا میں بھی کنسرن نہیں ہے. میں تے اج ڈبیٹ کیتا ہے تاڑے نال. میں تے ہلا طاہر صاحب کیسے امت متحد ہو سکتی ہے وہ ذرا بتائیں. یار آپ کو سمپل ورڈز ہمارے نبی کے احکامات ہیں وہ آپ مانو. اب وہ تو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے. مانتے نہیں ہے نا میرے بھائی، ماننے تو صحیح نہ ہو جائیں. ذرا بیان فرما دیں وہ احکامات کو. آپ بیان سب کریں سے نا پہلے پھر وہ چیک کر لیتے ہیں. چلیں، سب سے پہلے ہمارے حقوق العباد جو ہیں، سب سے پہلے چلے میں اس حقوق پہ آتا ہوں. العباد. حقوق اللہ تو انسان کے اپنے ہیں. حقوق العباد میں آپ دیکھیں شرعی طور پر بھی، ایک مذہبی لحاظ سے بھی، کسی بھی آپ لاجک میں چلا جائیں،
इस्लाम हमें क्या सिखाता है दूसरे दीन के चले लोगों ये के सारा लिए। कुछ छोड़ें, ये बताएं कादियानी ज़राअत के बारे में क्या इल्म है आपका? जी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ उठते बैठते हैं, दोस्त मैंने हैं उनसे आप? एक ही बात सुन हाँ, ले, मेरे साथ काम भी करते हैं लोग, बात होती है उनसे मेरे डिबेट बहुत अच्छे वगैरह, या कोलीग्स हैं। कभी कोई सुन मुकालमा लो, हुआ मेरी हो? मेरी 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 उनसे कभी बहस नहीं की, सिर्फ मैं उनसे एक अच्छा। बात पूछता हूँ, सिर्फ मैं उनसे एक बात पूछता हूँ और करता भी हूँ, और यही मेरी नसीहत है सबके लिए कि आपको अल्लाह ताला ने क्या इस काबिल समझा, क्या इस काबिल आपको कर दिया कि आप किसी भी पैगंबर के ऊपर ये बात करो कि आप इतने हो कि आपका कि आपके अंदर क्या तुखम है, आप किस चीज से बने हो, आपका जिस्म कैसा कोई है, समझ नहीं आ आपके रही। अंदर सुन लें, आपका भाई जिस्म खामोश कैसा है, रहें और आपके उनकी अंदर बात आप खाना तवज्जो से खाओ, सुने, ये ना करें। जी आप खाना जी खाते जी। हो, आप अल्लाह का बनाया हुआ दाना खाते हो तो उसे निकालते कैसे हो? उसके बाद आपका एक जिस्म से ऐसे खरोंच मारो तो खून निकलता है। आप गंदे एक तरीन इंसान होने के बाद आप कहते हो कि मैं क्या बात बहुत बड़ा मुसलमान हूं। ये क्या मिसाल दी है ताज महमूद साहब? पूछा सुन ले, हाँ सुन ले, आपकी ये सुन रहा हूँ। आप लोग एक अपनी मिसाल देख ले, मैं भी बीच में शामिल हूँ यार, मैं भी बीच में शामिल हूँ। आप सुन लेना पहले बात जो मैं करना चाहता हूँ, उनकी आप सबसे बात पहले ये अगर बताएं। आपने गौर से नहीं सुननी तो आप मेहरबानी करें, आप नीचे तशरीफ ले जाएं, मैं उनकी बात सुनने दें हमें, प्लीज। जी जी, ये जारी रखें। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान की अल्लाह ताला उसे बनाता है, अल्लाह ताला उसे पैदा हाँ, करता है, आप लोग सब लोग कैसे ये हम तो है। चीख चीख के कहते हैं ये हमारा, ये हम है, वो हम है, ये हम है, वो हम है। कभी अपना आप देखा है कि अल्लाह ने हमें कैसे बना दिया, अल्लाह ने हमें कैसे खड़ा कर दिया, हमने हमारे अंदर क्या चीजें, वो अपनी नमाज पढ़ा रहा है हमें, चाहे आप कायदानी ग्रुप से हो, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, लेकिन ये बताएं आपको कैसे खड़ा करता है अपने लिए। आपको काफर के घर तो नहीं पैदा कर दिया, किसी भगवान के आगे, पत्थर के आगे तो सजदा नहीं करवा रहा। ठीक है, आप ये देखिए साहब आपकी क्या बना कादियानी काफर नहीं है? ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹ काफर ਗੱਲ नहीं है ਸਾਨੂੰ यार, ये ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ सलाह से भागे हुए हैं ਸਮਝਾਣੀਆਂ सब। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ नहीं ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਣੀਆਂ। वकार साहब मैं एक मिनट, कहता हूँ कि एक चुप मिनट। करें। ये और काफर क्या वर्ड मैं था? मेरे काफर क्या साथ होता है? जो काफर क्या बंदा होता है? इनकी बात को टोकेगा वो नीचे जाएगा। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, उनकी इतनी अच्छी बातें अगर आप नहीं सुन सकते और आपका अगर इतना हाजमा नहीं है तो मेहरबानी करें आप तशरीफ ले जाएं। क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? बात करने दें उनको। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक पैगाम सुन लें, ये पैगाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। कादियानी ज़राअत के जो खलीफा हैं आजकल, मिर्ज़ा मसरूर जो लेटेस्ट खलीफा है इनके, उन्होंने एक पैगाम भेजा है उलमाए इस्लाम, स्पेसिफिकली हाफिज अल्लामा अहमद नज़ीर हाफिज़हुल्लाह ताला बियदहुल्लाह नस्र नज़ीर के नाम। वो सुने जरा। जी सुने आप ताहिर भाई। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत भेजी है। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही, म्यूट रिच को लगाओ बोल भी रहा है। म्यूट लगाओ ताहिर भाई, म्यूट लगाओ। अब देखें जरा एक मिनट। नहीं आ रही बिलाल भाई। जी ताहिर भाई आप करें बात। जी अच्छा बिलाल भाई, मेरा सिर्फ एक हेलो, सवाल है, उसके बाद मैं माइक बंद कर लूंगा। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। अगर आपने कोई सख्त बात उनसे की नहीं, कोई सख्त बात नहीं। तो अच्छा जी ताहिर साहब, करें आप बात। हैं माइक पे?
جی جی میں الحمدللہ ہوں، بولیں آپ۔ اچھا یہ جو مرزا قادیانی صاحب ہیں، آپ مرزا قادیانی کو دجال اور کذاب مانتے؟ یار دجال اور ہے یار، آپ لوگ کیا کس ڈبیٹ میں جا رہے ہو یار؟ دجال کا نزول اور سبحان ہے، اللہ۔ ہاں پتہ بھائی لگ گیا جی، اگر کسی دجال نے اور لوگ ہیں۔ پتہ لگا اگر جی۔ کسی نے پہچان لیا یار یار اللہ اکبر، اگر کسی بندے نے طاہر صاحب کے ساتھ سختی سے بات کی اور اس طرح ٹانٹ کیا، وہ نیچے جائے گا۔ جی اب بکر صاحب دوبارہ بات کریں آپ۔ او یار او بھائی جان، میرا ایمان اتنا کچا نہیں ہے کہ دجال اصل کو میں دجال نہ کہوں، کسی نہیں طاہر صاحب انسان کو میں دجال بنا دوں۔ میں رہنمائی کر دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث تھی نا کہ قرب قیامت 30 کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں گے۔ میں حدیث سنا صحیح ہے، دیتا ہوں نا جی، قریب سلاسول دجالون کذابون، کہ قیامت ہاں کے یعنی بات قریب سن لیں۔ 30 کے قریب آپ کو پتہ ایسے لوگ نبوت کیا پیدا ہوتی ہوں ہے؟ گے جو ہر ایک یہ ظن کرے گا، یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی اور رسول ہے، یہ کذاب ہاں ہے، یہ بات سن دجال لیں، ہیں۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ بلال بھائی، بلال ہے نا آپ کا نام؟ ہاں ابو بکر میر بھائی دسن دے، ابو بھائی بکر سب میر نہ بھائی بولیں، دسن سب نہ بولیں، میں دیکھیں بھائی جان یہ سن لینا، آپ کی جی طاہر لگتا بھائی ہے میں آپ کی میں بہت ٹھنڈا دماغ کا بندہ ہوں، میں دلیل پہ بات کرتا ہوں۔ ماشاء میں اللہ یہ جو ماشاء اللہ۔ میسج لوگ کرتے ہیں، یہ پوسٹر پہ باتیں ہوتی ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، سمجھ گئے؟ نہیں میری نہیں، جو یہ حقیقت حدیث میں ہے، حقیقت پسند یہ ہے۔ آپ کو سنیں، آپ کی یہ جو آپ کو بات پتہ سن ہے رہا نا۔ ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ اچھا ہے، بس بلال موجود ہے، بھائی، میں نے لیکن صرف اتنی یہ بات کرنی تھی، اب آگے آپ نے سنبھالنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لٹمس ٹیسٹ میں نے او آپ کے بھائی سامنے جان رکھ بات دیا ہے، سنیں، اب آپ بات جاری رکھیں۔ آپ یہ بولیں، آپ بولیں، آپ بولتا ہوں، دجال ہاں جو ہے، دجال جو ہے، آپ کو پتہ اس نے آنا ہے؟ اس نے تو آنا ہے، لیکن جو لوگ سن نبوت کا لینا، دعویٰ اب کریں، میں آپ کو سن بتا لیں نا، سن لیں، بات اب سنیں بات سن لیں، نبوت ہوتی کیا ہے؟ آپ ہی بات کریں، آپ ہی بات کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات جن سن لے با، نبوت معجزات، جو معجزات طاہر دکھاتا ہے، جو اللہ طاہر کا صاحب احکامات پہ چاہتا ہے، جو دنیا کے اندر معاملہ سیدھے کرتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ میں لانا ہوں جی، ایک منٹ آپ کریں بات، میں آتا ہوں۔ میں یہ جی جی کہہ کریں۔ رہا ہوں، آپ لوگ سب لوگوں سے، ہم لوگ ہاں ایک خاک ہیں، خاک ہاں، سمجھتے ہیں نا؟ نہیں نہیں، آپ نہیں بولیں گے، ابو بکر آپ آپ نہیں، کا بہت پیارا ابو نام ہے، بکر ابھی صاحب اپنے آپ نہیں ابو بولیں گے، بکر میں کا ایک نام ہی لڑکے کو رکھ لیں۔ بلا کر لاتا ہوں، آپ نہ بولیں، میں بلاتا ہوں کسی کو۔ جی کریں بات آپ۔ اب سنیں، اب یہ سنیں، میں نے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا کو سب سے پہلے اللہ نے کیا وعدے لیے، کیا معاملات کیے، یہ اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی۔ کسی کو اچھائی، کسی کو برائی، کسی کے اوپر وہ صلاح کرتا۔ آپ ایک سورت پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ، اس کا مکمل ترجمہ ہر ایک نے اپنی اپنی، مجھے نہیں پتا لکھا ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ کی آیت کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سیدھا سیدھا 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے پیغمبروں کی، ان دعاؤں کے اوپر بھی کہتا ہے، اپنے لیے دعا بندے نے چھوڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر وہ کہتا ہے ولا الضالین آمین۔ جب یہ آپ دعا پڑھتے ہو، دعا پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے باتیں کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو نا بھائی؟ میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے طاہر بھائی، آپ بہت ہی ہلو، لمبی ایک الگ سائڈ پہ لے گئے ہیں بات کو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ 30 کے یار آپ قریب سن ایسے بھی نہیں رہے لوگ میری آئیں گے۔ بات کو، سن میں لیں تو سن یہ لیں، تو ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری آپ بات لوگوں سن کے لیں، لیے میری بات شارٹ سن لیں، کٹ ہے کہ پہلے آپ مجھے لوگوں کو مکمل پتہ کر کیا لینے حال ہے؟ دیں، پہلے مجھے سن لیں، مکمل کر لینے دیں، نبی پھر پاک آپ صلی اللہ علیہ بات وسلم کی جو کریے گا۔ حدیث مبارکہ جتنی بھی ہیں، ہاں جتنی بھی حدیث آپ سن مبارکہ، لیں، میری بات تو سنیں نا بھائی طاہر بھائی۔ جو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ 30 کے قریب ایسے لوگ قرب قیامت اٹھیں گے جو کذاب اور کدھر گئے؟ السلام اچھا علیکم۔ بھائی، کیا بننا بلال بھائی، وہ دیکھیں کدھر میری ہوتے بات سنیں۔ بھائی؟ کدھر آپ نے تو نہیں اتارا علامہ صاحب؟ ہاں بتاتا ہوں، اچھا اچھا، بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، پیک آورس چل رہے ہیں، شام کے وقت میں لوگ زیادہ فری ہوتے ہیں،
ان کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی ایسی بات جائے گی جو کسی کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی، وہ آپ کے لیے، آپ تو سمجھدار ہیں، علم نافع ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد ہم قبروں میں ہوں گے تو وہ ہمیں نفع دے گی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی سائیکو ہوتا ہے، کوئی ڈرامے باز ہوتا ہے، جان بوجھ کے مکر کر رہا ہوتا ہے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے کہ یہ سائیکو ہے یا مطلب مکاری کر رہا ہے۔ یقین جانیں جوانی کے دنوں میں ہم نے ایک وہ چور پکڑ لیا، ہمارے ایک دوست تھے جو ان کے ساتھ ان کا مرغی کھانا تھا، مجھے ایک دن صبح صبح ان کا فون آیا بھی جلدی آئے، ہم نے رات کا چور پکڑا ہوا ہے۔ تو میں گیا تو وہ مار رہے تھے کسی بندے کو اندر جناب، تو میں نے کہا بھائی اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے جی رات 2:30 بجے یہ ہماری وہ مرغی کھانے کے ساتھ ان کی کوئی ڈانس وغیرہ بدلی ہوئی تھی، وہ کھولنے لگا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، ہم تو رات سے پاگل ہو گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ چور ہے یا یہ پاگل ہے یا یہ جان بوجھ کر مکر کر رہا ہے۔ مار مار کے بھی ہم تھک گئے ہیں، مارتے ہیں تو وہ روتا ہے آگے سے، بات بھی وہ سیدھی نہیں کرتا، کبھی وہ اپنا کوئی ایڈریس بتاتا ہے، کبھی کوئی کو پتہ نہیں کیا وہ اپنا حلیہ بتاتا ہے۔ تو میں نے بھی اس کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ مغز ماری کی، تو بلا کر ان کے چاچو تھے وہ پولیس میں تھے، انہوں نے کہا ایسے کرو، یہ مدعا گل ڈال لیا، اس کے ساتھ کوئی وعدہ کٹا ہو گیا تو بھی مصیبت بن جائے گی، اس کو نا وہ ادھر جا کے چھوڑا ہو۔ تو ہم اس کو باقاعدہ جا کے روانہ کرتے ہیں، تو یہ خام خاص سے گلے پڑ گئی مصیبت۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کبھی ایسے ایسے بندے بھی مل جاتے ہیں جن کا آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ان کی پرابلم ہے کیا۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو بھی یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن، ایک ٹائم کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم نے اسی جو مجہول سرگرمی ہے یا بے فائدہ اور بے مقصد کی باتیں ہیں، یہ اس کو جاری رکھنا ہے یا ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے مصیبت سے۔ یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژن۔ آپ چپ کر کے لگے رہیں اسی راہ پر چلتے رہیں جس پر چلتے رہیں، تو یہ آپ کی بھی کمزوری ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو باوجود اس کے کہ کچھ پروڈکٹیو بات نہیں ہو رہی، کچھ بات اس میں سے نکل نہیں رہی، پھر بھی آپ وہ مٹی کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں مٹی کے ساتھ، تو چھوڑ دینا چاہیے ایسے معاملے کو، تو ان کو فارغ کر دیں، ان ناما کو صاحب، کہ آپ کے ساتھ میں کہہ رہا تھا کسی کہ اور طرح۔ یہ بلال اس طرح بھائی کے عامر لوگ، بھائی سے ایک سوال کرنا ہے، جی آپ جی کریں۔ آپ کر لیں، مجھے ایک دفعہ بس 1 منٹ دے دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بیمار لوگ پہلے بھی تو آتے رہے ہیں، تو میں تو پہلے دوبارہ آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ کہنا کیا جاتا ہے، اب آہستہ چلیں بہرحال کریں آپ رہا سب بات۔ عامر بھائی میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کے دعویٰ سے پہلے یہ جو حدیث ہے 30 کے قریب قذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس حدیث کے بارے میں اس کی کیا رائے تھی اور بعد میں اس کی کیا ہوئی ہے؟ اچھا، اصل میں نا مرزا قادیانی کا جو دعویٰ نبوت ہے نا، جہاں سے اس نے یہ گیم ڈالی ہے وہ ہے 1891۔ اس سے پہلے اس کا جو علمی سفر ہے نا وہ صرف اور صرف 4 کتابیں ہیں برائے امجد، 4 جلدیں۔ تو اس میں موٹی موٹی جو دین کی باتیں ہیں چند ایک وہ تو ہیں، لیکن اس طرح کی حدیثوں کا وہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا لمبا چوڑا علمی سفر ہے نہیں جس میں سے ہم قرید کر نکالیں کہ کیا یہ حدیث اس نے پہلے کبھی مینشن کی ہے، نہیں کی۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے 1891 سے پہلے کبھی اس حدیث کو کبھی ٹچ کیا ہے یا کسی کتاب میں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اس کا جو 1891 سے یہ کنٹراورشل باتیں اس نے کی، کنٹراورشل دعوے کیے، مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، میں ان کی جگہ مسیح موعود ہوں، اور محدث بھی ایک معنوں میں نبی ہوتا ہے اور میں محدث ہوں، یہ ساری باتیں اس نے 1891 میں کی۔ اس سے پہلے 1889 میں اس نے بیعت لی تھی وہاں پر لدھیانے میں، وہاں پر بھی اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، مطلب ان لوگوں کو بھی جو 40 کے قریب لوگ تھے جو اس نے گھیر لیے تھے، اصل وہ بندے گھیر
हमने तो शुरू कर दी जब 10,000 रुपया मिल गया ब्राइन अहमद के नाम पर, बेड़े देग रख ली और लोगों को चावल खिलाने शुरू कर दिए और पीर बन गया, बाबा बन गया, लोगों की दीन की बातें उनके साथ करने लगा। और ज़्यादातर उसका फोकस वो यही था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में देखें ये ईसाई हैं, हिंदू हैं, इनका रद्द करना है, इस्लाम की बातें करनी है। वो लोग आते थे तो लोग ये समझते थे कि भाई कोई ये दीन इस्लाम का कोई काम करेगा, नेकी करेगा, कोई लोगों को रहनुमाई करेगा। वहाँ पर इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें सिर्फ 1891 में की हैं और उसके बाद ऑन वर्ड 1908 तक ये इसका सफ़र रहा है, 9 और 8 17 साल। इससे पहले ये हदीस कहीं पर, यानी पिछली जो 4-5 किताबें इसने इससे पहले लिखी, उसमें कहीं उनका जिक्र मुझे मिला नहीं है। ये 30 किताबों वाली हदीस। आवाज़ आ रही मेरी, क्लियर होगी बात? जी जी अमर भाई हो गई है। दूसरी बात अमर भाई मैंने ये करनी थी कि जिस तरह बांग्लादेश, अब मैंने बताया था ना कि मेरा कोलीग है बंगाल से है, वो ये तो बता रहा है तो क्योंकि वो हिंदी थोड़ी बहुत जानते हैं, उर्दू को उनके साथ बातचीत की जाए तो कोई ऐसी ब्राड जो बंगालियों की लगती हो, जिस पे मज़हब के बारे में बात हो रही है ना, उस पे जाके अगर ढूंढ के तो बातचीत शुरू की जाए ना, तो बंगालियों को भी ना अवेयरनेस होगी मिर्ज़े के बारे में। ठीक है आपकी बात, लेकिन हम उनका असल में ना बंगालियों का लिखने का भी जो है ना, वो रस्मुल ख़त भी वो उर्दू नहीं लिखते बल्कि वो बंगाली लिखते हैं और वो हिंदी की तरह अंडर द लाइन लिखते हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते उनकी लिखी हुई वो बंगाली ज़ुबान में। तो बेहतर होगा कि वो जो आपके दोस्त हैं, अगर वो मजहबी रुझान रखते हैं तो उनसे ही कहकर कोई ऐसी मजहबी ब्राड जिस पर कोई शिया सुन्नी की गुफ्तगू होती हो और उर्दू में और हिंदी में वो बातें करते हैं जो समझ आ जाती हैं, तो वो ब्राड हमारे साथ शेयर करें, हम चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से तलाश करना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कोई लिखें यहाँ पर और कोई सर्च करके टिकटॉक आपको इस तरह की ब्राड दे, इस तरह नहीं। मैंने उनसे बात की थी अमर भाई, लेकिन वो कह रहे थे मैंने तो टिकटॉक का अपना अकाउंट ही नहीं बनाया, तो मुझे तो इल्म ही नहीं है कि अपना कोई किधर कोई ब्राड लगती है। मैंने कहा चले मैं अमर भाई से बात करूँगा, हो सकता है या कोई और दोस्त है किसी का। उनका नहीं होगा, उनके किसी दोस्त का होगा अकाउंट टिकटॉक का। हाँ ये मैं कर रहा हूँ पता, हाँ ये इस चीज़ का मैं पता कर रहा हूँ कि किसी का मिल जाए उनसे। मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी साइड मिल जाए बंगालियों की जहाँ पे बैठ के वो मजहबी बातचीत कर रहे हो तो उनसे बातचीत शुरू की जाए। नहीं आप इन्हीं से कहें, इनका ताल्लुक जितना भी अपने बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों से है राब्ता, उन सब से पूछें कि भाई आप में से किस का टिकटॉक का अकाउंट है, अगर है तो उसमें से कौन कौन है जो इस तरह की किसी ब्राड पे जाता है जहाँ पर गुफ्तगू होती है या बिल्कुल इस मौजू पर भी बात हो रही है, पूछेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा, ये ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं खैर असल चीज़ ये है कि वो वहाँ पर ऑलरेडी जो उनके उलमा है ना, वो कुछ न कुछ जानते हैं इनके बारे में। पहले भी इनका जो वहाँ पर कुछ जलसा था या कुछ हो रहा था तो उस पर काफ़ी कोई दंगा फसाद हुआ है पिछले दिनों में, हालांकि ये साल डेट की बात है, खबरों में आया था। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर ऑलरेडी अवेयरनेस है, उलमा के बीच में तो है, लेकिन आवाम जो होती है ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी भी बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान की तरह, वो भी कोई 25-26 करोड़ लोग हैं वहाँ पर भी, छोटा सा मुल्क है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर गुर्बत है, लोग अपने मसाइल में। लेकिन टिकटॉक वहाँ पर अलाउ है या बैन है? जो लाइव टिकटॉक है नहीं चल रही है टिकटॉक चलती है, लाइव टिकटॉक चलती है। हाँ तो ये किस शहर से हैं? ढाका से हैं या किसी बड़े शहर से हैं या कहाँ से? और ये मैंने पूछा नहीं है उनसे, इतनी डिटेल से मैंने नहीं पूछा। चले मैं इंशाल्लाह, अभी तो ये 2 दिन छुट्टी है, तो पीर के दिन जब नया वीक स्टार्ट होगा तब मैं उनसे पूछूंगा। ज़रूर आप उनसे पूछें अवेयरनेस। लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर ऑलरेडी उलमा कोशिश कर रहे हैं
अवेयरनेस देने की। इतनी बाकी इतनी नहीं है। मैंने कल मैं सर्च करते हुए एक ना तो इसी बंगालियों की ब्रॉड पे गया, वहाँ कुछ चंद बंदे बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की तो वो कह रहे थे कि ये ईसाइयों में से निकले हैं, ये ईसाइयों में से निकले हैं। इसमें शाबाश। हाँ जी, अस्सलाम नहीं पता होगा। अच्छा आमिर भाई, इसमें ना एक और चीज जो चैट जीपीटी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है भाई। आप उनको ना जो मोटे मोटे हवाला जाते हैं, जो बेसिक अकायद है, कोई भी पेज उस पर चैट जीपीटी पर डालेंगे, उनको ट्रांसलेट कर देगा बंगाली में, तो इससे वो फायदा ले सकते हैं। और बाकी जो इंग्लिश ब्रॉड चलती है ना कादियानियों की, पाकिस्तानियों की, उनसे उनको काफी फायदा हो सकता है। अगर वो समझ पाते हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। जी चले, इंशाल्लाह बात होगी उससे तो फिर मैं बताऊंगा। कोशिश करें अस्सलाम इंसान तो क्या हो नहीं वालेकुम वबरकातुहू। वो कौन सा नुक्ता है जो हल हो नहीं सकता। मतलब सब क्या आप कह रहे थे कि मुनाजरा किसी से नहीं वो आए नहीं ना बात चूं, वो कल ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ कौन ਉਹਨੂੰ, ਉਹ मोहतरम जनाब ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਝਾਂਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪकी ਬਰਾਤ कितने बजे आन होगी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਵਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਚੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ, ਦੋ ਨਿਹੱਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਰੋ ਰਹੇ। ਐਸਐਫਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मुबशर रज़ा ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਪ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੁੱਛਲ ਟੰਗਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਕहें कि वो दुआएं करें आपके लिए। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਤੀ ਔਰਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੀਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਖਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਦਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੀਕ ਚਕਾੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਕਬਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 10,000 ਦੀ ਫਿਰ ਕਬਰ ਖਰੀਦਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ 10,000 ਵਾਪਿਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਲੱਗ ਰੋ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ IG ਪੰਜਾਬ, CCD ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜੱਟ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਜੱਟ ਜੱਟ ਲਾਲਪੁਰੀਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਗਾ ਜੱਟ, ਫਿਰ ਜੱਟ 302, F16, F16 ਫਾਈਟਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਤੀ ਔਰਤ ਯਾਰ, ਨਿਹੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰ ਵੈਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਾਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਚੂਜ ਮੌਜੂਦ ਪਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ, ਗੁੱਜਰ 302, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੱਟ 307। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਐਡੇ ਖੌਫਨਾਕ ਆਈਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੌਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 35-40 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਨ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਲਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਗੈਰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਖੜੀ ਸੀ ਰੱਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਖਿਲਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸ਼ਤਮੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। WhatsApp ਦੀ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ WhatsApp ਦੀ ਆਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਸੈਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਣ ਦੀ, ਡਾਲੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਦਨ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਯਾਰ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 80 ਮਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਜਨਾਬ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਦਈਅਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਛੁਪਣ ਲਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਖੋ। ਸੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 302 ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ 302 ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਡਰੀ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਡਰੀ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੋ ਵਾਲਾ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਟ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਢੱਕੇ ਛੁਪੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗੀਏ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੰਗਣੀ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ TLP ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ TLP ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਤਾ ਕਰੋ? ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ। हाँ ठीक है सर, नहीं कर रहे। अमन नजीर साहब सर, बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਆਡੀਓ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ, ਤੇ 1122 ਵਾਲੀ ਆਈਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲਾਈਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈਏ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੇਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਐਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 1122 ਸਾਹਿਬ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਇਹ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਚਾੜੀ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਧੂਣੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਅਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਲਫ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਆਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਸਮੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਵਾਲਦ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਰੋਏਗਾ ਪਿਟੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਖੈਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਕਰਕੇ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਛਿੱਕੂ ਚਾੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ।
ਉਹ 2-4 ਚੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਚੱਲ, ਚਾਓ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮੜੀਆਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਲਾਈਵ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਏ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨੇ ਸਖਤ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰॉड ਸ਼ੋਲਡਰ और बिल्कुल फ्लैट उसकी बॉडी और सही बॉडी बिल्डर की तरह स्पोर्ट्समैन है और उसके हाथ बड़े सख्त ने। उन्हें एक चंड मारनी थी, यकीन करो ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ, ਏਡਾ ਲੰਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਾਂ ਕੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਚੜੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना मलक साहब मिलिया आमर भाई उस दिन ना शुएब राजा ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਟ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਕੋ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਏਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇਨਸਲਿਮ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ डिस्कनेक्ट हो गया। बड़े बड़े सोहने मतलब जवान, मेरी भी बॉडी बड़ी स्लिम स्मार्ट सी, लेकिन हुण ज़ाहिरी गल है 10 घंटे कंप्यूटर ते बह के काम करना है, बह के भी के लेट के ही करना है, अगे बैठे रहो बस कंप्यूटर अगे, उस दी वजह तो बड़ा काम खराब हो गया। मैं उस दिन वैसे अपने कहते ना कि बैड डिसीजंस आई हैव टेकन इन माय लाइफ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।